یعنی چاہتے ہیں کہ لیتے ہوئے زیادہ ملے، سیر کی جگہ سوا سیر ہمیں مل جائے، اور جب دینے کا وقت ہوتا ہے تو پھر سیر کی جگہ آدھا سیر بھی نہیں دیتے۔ یہ ناپ تول میں کمی کرنے والے، ان کے لیے بربادی ہوگی قیامت کے دن۔ یہی میزان ہوتا ہے ماں باپ اولاد کے درمیان۔ اولاد یہ تو چاہتی ہے کہ ماں باپ ہمارے پر خرچ کریں، ہمیں سپورٹ کریں، ہماری مشکلات میں ہماری مدد کریں، ہمیں مورل سپورٹ دیں، فائنینشیل سپورٹ دیں، سارا کچھ کریں، لیکن ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا بھی تو ان کو بننا چاہیے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بس اب ہماری شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، اب ماں باپ کی طرف سے ہم فارغ ہو گئے۔ اسی طرح اگر ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ اولاد نیک بنے، اچھی بنے اور فرما بردار بنے، تو ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد پہ شفقت رکھیں، اور اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کا ادب کرے اور ان کا احترام رکھے، تاکہ میزان میں کمی نہ آئے۔ یہی میزان کا تعلق پڑوسی کے درمیان ہوتا ہے۔ اگر ایک پڑوسی چاہتا ہے کہ میرا پڑوسی مجھے تکلیف نہ دیا کرے، تو اس کو بھی چاہیے کہ یہ دوسرے پڑوسی کو تکلیف نہ دیں۔ تو میاں بیوی کے درمیان بھی تواضع ہے، استاد شاگرد کے درمیان بھی ترازو ہے، بھائی کے درمیان بھی ترازو ہے، پڑوسی کے درمیان بھی ترازو ہے، اور یہ حقوق العباد کا معاملہ بہت زیادہ اہم ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک بڑے نیک آدمی تھے، ان کی وفات ہو گئی۔ کوئی 10-15 سال کے بعد خواب میں ان کی زیارت ہوئی۔ امام غزالی نے ان سے پوچھا، سنائے جی آگے کیا حساب ہے؟ ان کا بھائی میں نے تو نیکی پہ زندگی گزاری تھی، تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے معافی دے دی، میرے اوپر مہربانی کر دی، لیکن میں ابھی جنت میں داخل نہیں ہو سکا۔ پوچھا وہ کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ میں نے ایک بندے سے سوئی ادھاری لی تھی اور وہ اس کو دینا بھول گیا تھا۔ اب جب تک میرے جو ورثاء ہیں وہ اس کو سوئی واپس نہیں کریں گے، میں حقوق العباد پورا نہ کرنے کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب بتائیے کہ سوئی کا معاملہ بھی اتنا اہم ہے کہ اگر ایک سوئی کا بھی ہم نے حساب نہ کیا تو ہم جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ اور یہاں تو ماشاءاللہ زمینیں ہڑپ کر جاتے ہیں، مکانوں پہ قبضے کر لیتے ہیں، کاروبار میں پیسے کروڑوں کے ہضم ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے۔ تو حقوق العباد جو ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہیں، ان کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ اگر کسی کے ذمے آتے ہوں تو دنیا میں اس بندے سے معافی مانگ لیں، ان کو دے دیں، ان سے کچھ معاف کروا دیں، قسطیں کروا لیں، اور دنیا میں ہی معاملات کو سلجھا لیں۔ قیامت کے دن ان معاملات کو سلجھانا مشکل ہو جائے گا۔ ہمیں استادوں نے بچپن میں یہ بات سکھائی تھی، تو الحمدللہ بچپن سے ہم اس بات کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ میں 6-7ویں کلاس میں پڑھتا تھا تو ہماری مسجد ہے مومن پورہ، اس کے قریب ایک دکاندار تھا جو دودھ دہی کا کام کرتا تھا۔ تو میں کبھی کبھی اس سے دودھ کے اوپر جو ملائی آتی ہے نا وہ لے آتا تھا اور کھاتا تھا، وہ مجھے محبوب اچھی لگتی تھی۔ ایک دفعہ میں نے اس سے ملائی لی تو اس نے مجھے پیسے واپس کیے، تو ان میں 1 پیسہ اس نے زیادہ واپس کر دیا۔ میں نے اسے کہا بھی صحیح لیتے ہوئے کہ آپ نے مجھے 1 پیسہ زیادہ دیا ہے۔ وہ دکان بند کرنا چاہتا تھا، یہ جلدی میں تھا، مجھے کہنے لگا اچھا بعد میں حساب کر لیں گے، آپ لے جاؤ ابھی تو۔ میں آ گیا، مگر میرے ذہن میں یہ بات رہی کہ اس کا 1 پیسہ میں نے واپس کرنا ہے۔ پھر اللہ کی شان دیکھیں کہ 1 سال کے بعد وہ بندہ فوت ہو گیا، تو پھر اس کا بیٹا بیٹھنا شروع ہو گیا۔ میں انتظار میں تو رہا کہ میں نے 1 پیسہ واپس کرنا ہے، مگر کوئی موقع ہی نہیں بنتا تھا۔ میں یونیورسٹی چلا گیا،
پھر کئی سال گزر گئے، کوئی تقریباً 12 سال گزر گئے اس واقعے کو۔ 12 سال کے بعد میں جھنگ واپس آیا، میری یہاں نوکری لگی، تو جب مجھے تنخواہ ملی تو میں اس وقت ایک پیسہ لے کر اس کے بیٹے کے پاس گیا کہ بھئی آپ کے باپ کا یہ میں نے ایک پیسہ واپس کرنا تھا اور میں نے 12 سال اس کا انتظار کیا ہے، اب آپ پلیز مجھ سے لے لیں اور میرے سر سے بوجھ گزار لیں۔ وہ کہیں مجھے کیا پتہ جی آپ نے دینا تھا یا نہیں دینا تھا، میں کیوں لوں؟ اب میں اس کی منت کر رہا ہوں، حتیٰ کہ میں رو پڑا۔ جب اس نے میری آنکھوں میں آنسو دیکھے تو اس نے کہا اچھا میں تمہارے رونے کی وجہ سے تم سے لے رہا ہوں، ورنہ میرا لینے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ تو ایک پیسے کی خاطر 12 سال تک بھی بندے کو انتظار کرنا پڑے تو سستا سودا ہے۔